میں لیڈی جیلر کے گھر میں کام کرتی تھی۔ یہ نوکری میں نے بڑی ہی دھکے کھانے کے بعد حاصل کی۔ میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا اور نہ ہی اپنی محدود آمدنی تھی میں گھر کرائے پر لے سکتی تھی۔ میں نے یہ بات جب جیلر کو بتائی تو جنہوں نے میں باجی کہتی تھی ان کے سامنے کی تو انہیں مجھے کہا کہ میرے گھر میں ہی سرو کوارٹر خالی ہے، تم سامان لے کر آ جاؤ۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اس بہانے مجھے اور میرے بچوں کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی۔ یوں میری زندگی کی گاڑی چلنے لگی، ورنہ تو میں مالی مشکلات کا شکار ہو کر سخت مایوس ہو چکی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن پھر اللہ نے جیلر سے میرا ذریعہ بنا ڈالا۔ لیکن اب مصیبت یہ تھی کہ وہ ٹرانسفر ہو کر دوسرے شہر جا رہی تھی اور یہ سرکاری گھر میں اب خالی کرنا تھا۔ ایسے میں پھر سے بےروزگاری اور چھت چھن جانے کے خوف کے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو میں باجی کے سامنے رونے لگی۔ وہ خود بھی بیٹیوں کی ماں تھی۔ میری پریشانی سن کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری نوکری کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جیل میں ایک نوکری تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ہی نوکری کر سکو گی۔ تو ان کی بات سن کر میں امید پر آواز میں بولی، باجی میں ہر طرح کی نوکری کر لوں گی، اپنے بچوں کے خاطر مجھے اپنی جان بھی بیچنی پڑے تو میں نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ جیل میں ایک ویکینسی خالی ہوئی ہے تو مجھے ایک دم سے تمہارا خیال آیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ تم قدر پڑھی لکھی ہو اور جوان ہو، جہاں خود جانے یہ نوکری تم کر پاؤ گی یا نہیں، کیونکہ یہ نوکری ان پڑھ خواتین جن کی عمر بھی زیادہ ہو اور تجربہ بھی ہو تو انہیں یہ نوکری کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں آتی۔ تو میں نے ایک دم جلدی سے کہا، باجی یہ نوکری آخر ہے کیسی؟ میرا سوال سن کر وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ مردہ عورتوں کو نہلانا ہے، لیکن تم یہ نہیں کر پاؤ گی۔ تو میں ایک دم سے مردہ عورتوں کو نہلانے والی بات سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ میں تو کسی میت پر اگر چلی جاتی تو کئی دن تک میت کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا، لیکن میں صرف ایک بار میت کے چہرے کی طرف دیکھ کر دوبارہ اپنے اندر کے ڈر کی وجہ سے دیکھتی بھی نہ تھی اور کافی دور ہٹ کر کھڑی رہتی۔ لیکن اس کے باوجود وہ گھر میں سکون سے کئی راتیں تک سو نہیں پاتی تھی، اور یہاں پر پوری کی پوری مردہ عورتوں کو نہلانے کا معاملہ تھا اور میں اس مردہ جسم کو ہاتھ لگا کر اس کی صفائی ستھرا کرنی تھی۔ ایسے میں اپنے دل اور دماغ کا کیا کرتی، جہاں پر مردہ عورت کا تصور ہی میرے لیے انتہائی بہت ہی خطرناک تھا۔ میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات تھی۔ میں تو مردہ جسم کو نہلانے والی بات سن کر ہی بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے کافی دیر تک تعجب ہوا اور دیکھ کر باجی نے گلا کھن سوچے کی گرداب سے نکل آئی اور ان کی طرف سے نگاہوں سے دیکھنے لگی، تو وہ آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، تمہارے پاس آج کا دن ہے، مجھے شام تک جواب دے دینا، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی اور کو اس ویکینسی پر قبول نہیں کیا۔ وجہ صرف تم تھی، کیونکہ مجھے ایک دم ہی تمہارا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں۔ جیلر باجی کی بات سن کر میں نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر دل چاہا کہ میں انہیں فوراً انکار کر ڈالوں، کیونکہ میرے بس کا کام نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا، جن کے پیلے زرد چہرے اور آنکھوں کا خالی پن دیکھ کر میں ایک دم سے خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ میں بھلا انہیں کیسے دوبارہ اسی سچویشن میں دھکیل سکتی تھی جس میں نے انہیں نکالا تھا۔ اپنے بچوں کو دوبارہ سے اس سچویشن میں دیکھنے کا خیال آتے ہی میں ایک دم سے ڈر گئی تھی اور میں نے فوراً باجی کو کہا، باجی آپ فکر نہ کریں، میں یہ کام کر لوں گی، مجھے نوکری کی بہت ہی ضرورت ہے۔ آپ تو جانتی ہے کہ نوکری آج کل کہاں آسانی سے ملتی ہے، جبکہ مجھے تو سر چھپانے کے لیے کرائے کا کمرہ بھی لینا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ اگر مجھے جھاڑو پوچھے کی بھی نوکری مل جاتی تو میں وہ بھی کر لیتی۔ پڑھی لکھی لڑکیوں کے لیے کام ذرا مشکل ہوتا ہے،
اس لیے میں سمجھتی تھی کہ تم یہ کام نہیں کرو گی۔ ارے باجی، میں کتنی کوئی پڑھی لکھی ہوں، بس میٹرک تو پاس ہوں۔ ایسی تعلیم کا بھی کیا فائدہ جس میں ہنر اور نہ ہو۔ اس ڈگری سے مجھے پیٹ بھر کی روٹی بھی نہیں مل سکتی۔ کہتی تو تم صحیح ہو، میں لڑکیوں کی تعلیم کی بہت ہی خواہش مند رہتی ہوں، جیل میں بھی اس لیے لڑکیوں کی تعلیم کا یونٹ قائم ہی کیا تاکہ یہ پڑھ لکھ کر جب جیل سے باہر نکلے تو اپنے لیے مناسب روزگار حاصل کر لے۔ تعلیم اور ہنر کے بغیر ایک لڑکی کا بیاہ کر دینا اس کے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی برابر ہے، کیونکہ آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیسی ہو۔ اس لیے لڑکیوں کو تعلیم ضروری ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اگر کل کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ تو کم سے کم بھر سکتی ہے، اور کسی کی محتاج تو ہو نہیں سکتی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے پختہ ارادے سے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، باجی، میں اس لیے اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی کل کو میری کی طرح یہ در در کے دھکے نہ کھائے، کیونکہ جب سر پر چھت ہو اور پیٹ میں روٹی نہ ہو تو غیر تو تماشا دیکھتے ہی ہے، لیکن اپنے بھی تماشائی ہی بن جاتی ہے۔ جو جیلر باجی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کہا، تم ایک بار ہمت والی لڑکی ہو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، بس کوئی کام بھی ہو محنت سے جی مت چرانا۔ اگر کبھی کوئی اور اچھی ویکینسی آئے تو میں تمہیں وہاں پر نوکری دلوا دوں گی، لیکن ابھی تم یہاں پر جاب شروع کر دو، میرا یہی مشورہ ہے تمہارے لیے۔ تو میں نے ایک دم سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا، باجی، مجھے نوکری منظور ہے، اگر میری اکیلی جان ہوتی تو شاید میں انکار بھی کر دیتی، لیکن میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ گھر پر میرے بچے میری لائی ہوئی روٹی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہر چیز دن میں خالی ہاتھ جاؤں اور اس رات انہیں بھوکا سوتا دیکھ کر مجھے ایک پل کو بھی قرار اور نیند نہیں آتی۔ تو باجی نے ایک دم سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، کوئی بات نہیں، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بس تم ہمت مت ہارنا۔ اور میں نے واقعی کبھی ہمت نہیں ہاری۔ پہلی بار جب میرے سامنے مردہ عورت کو نہلانے کا معاملہ آیا تو میں نے اللہ کا نام لے کر کام کو انجام کر دیا۔ میں پہلی بار کسی مردہ عورت کو نہلا رہی تھی، لیکن خدا جانتا تھا کہ نہ تو میرے دل میں کوئی قرار اور احساس پیدا ہوا اور نہ ہی مجھے ڈر لگا، بلکہ اس وقت میری فیلنگ ہی عجیب ہو گئی تھی کہ میرے سامنے ایک انسان جو کبھی بہت ہی خوشحال ہوگا، تگڑا ہوگا، زورور ہوگا، اپنا سارا کام خود کرتا ہوگا، لیکن آج مرنے کے بعد وہ اپنی ایک انگلی بھی نہیں ہلا پا رہا، اور اسے اپنی صفائی ستھرائی کے لیے بھی اپنے ہی جیسے ہی کسی انسان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ تو سوچ میرے ہی دل میں کیفیت بدل گئی۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والا ہر دن میں نے مردہ خواتین کو ثواب کی نیت سے نہلایا۔ جیل کی زندگی بھی بڑی عجیب سی ہے۔ چار دیواری کے اندر یہاں پر آپ کو جتنی خواتین نظر آتی ہے، اتنی ہی ان کی کہانیاں بھی آپ کو اپنے ارد گرد سنائی دیتی ہے۔ ہر کہانی اپنے اندر انتہا دردناک ہوتی ہے۔ میں صبح شام انہی کہانیوں کے بیچ رہتی تھی، اس لیے میرے دل میں کبھی بھی جیل کے بند خواتین کے لیے کوئی دردناک یا نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک سافٹ کارنر سا آ گیا تھا۔ اپنے دل میں گوشوں سے محسوس کرنے لگی تھی۔ میری ڈیوٹی یہاں پر خواتین کے بیروں کے پاس مردہ خانے میں لگی تھی۔ آتے جاتے میں یہاں جیل میں بند خواتین کو سلام دعا بھی کر لیتی تھی۔ ایک رات مجھے کال آئی کہ فوراً پہنچو، ایک عورت کی میت کو نہلانا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو کھانا دے کر فوراً نکلی۔ میرا گھر جیل کے قریب تھا، اس لیے اگر رات کو بھی مجھے کوئی ایسی کال آتی تو میں چلی جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر ڈر فکر والی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی نوکری تو نوکری ہے، آپ انکار بھی تو نہیں کر پاتے۔ یہ ایک 25 سالہ لڑکے کی ڈیڈ باڈی تھی، جسے میں نہلا کر کفن پہنا دیا تھا۔ جیسے کہ جانے اسے دیکھ کر میرا دل بھر سا آیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوئی ہوگی، اور اس کی موت اسے یہاں لے کر آ گئی۔ اس کام میں فارغ ہوتے ہوتے مجھے 10 بج گئے تھے، تو میں نے فٹافٹ گھر جانے کی تیاری کی۔ میں قیدی عورت کی جس بیرک کے پاس سے گزری، وہاں پر کچھ عورتوں کی تیز تیز باتیں کرنے کی آواز آئی تو میں چونک گئی۔ اتنی اونچی آواز اس وقت اس عورت کی نہیں ہوتی، اس عورت کو اس وقت سو رہی ہوتی، اور اگر کوئی جاگ بھی رہی ہو تو یہاں پر ڈیوٹی دینے والی اہل کا ڈنڈے کے زور سے بیرک کے دروازے بجاتی ہے اور انہیں سونے کو کہتی ہے، تو پھر کوئی اور آواز نہیں نکلتی۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی
کہ راؤنڈ پر کوئی اہلکار بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس لیے ان عورتوں کی زور زور سے آوازیں سننے کو مل رہی تھی۔ اچانک ہی ایک تیز چیخ آئی تو میرے آگے بڑھتے ہوئے قدم ایک دم ہی رک گئے اور میں پلٹ کر تیزی سے اس بیرک کی طرف آئی جہاں سے مجھے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس بیرک کے لوہے کے سلاخوں والے دروازے کے قریب میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر بیرک میں ایک پیلا سا بلب جل رہا تھا اور چھت پر لگے پنکھے کی ریویج جس کا ہوا کم اور آوازیں زیادہ نکل رہی تھی وہ مجھے چلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے عین نیچے ایک عورت اپنے دونوں ہاتھوں کے ایک گڑیا کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی اور اس کے قریب 4-5 ہٹی کھٹی عورتیں کھڑی تھیں جو مسلسل اس سے وہ گڑیا چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن وہ جو زمین پر بیٹھی تھی اس نے وہ گڑیا اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھی تھی اور اسے غصے سے ان عورتوں کو خود سے دور ہونے کو بار بار کہہ رہی تھی، لیکن اس کے قریب کھڑی عورتیں اسے مسلسل تنگ کر رہی تھیں، اس پر فاتحہ کستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی ہو کر گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہو، آخر اس گڑیا میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا سینے سے لگا کر رکھا ہے؟ ہمیں بھی تو کھیلنا ہے۔ لیکن وہ گڑیا اس طرف بڑھتے ہاتھوں پر بڑے دھکیل ہوئے عجیب بے بس سے دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک ایک عورت نے آگے بڑھ کر اسے وہ گڑیا چھین لی اور وہ عورت تڑپ کر کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو نوچتے ہوئے رونے لگی۔ جانے کیوں مجھے ایک عورت کے ہاتھوں دوسری عورت کو تیزل بہت ہی بری لگی۔ بلب کی روشنی میں جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ لڑکی تھی جسے دیکھ کر میرا دل دکھ بھر گیا تھا۔ میں نے فوراً تیز آواز میں غصے سے ان عورتوں کی مستقبل کرتے ہوئے کہا کہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ابھی تم لوگوں کی شکایت کرتی ہوں کہ تم لوگ ایک لڑکی کو تنگ کر رہی ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اتنی کم عمر کہاں گزار دی ہے اور کہ تمہارے شر سے ایک کم عمر لڑکی شدید تنگ ہو گئی ہے۔ تو ان میں سے ایک داداگیری کرتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی گرل کو پکڑتے ہوئے دھاڑ کر بولی، تم یہاں کوئی داروغہ لگی ہو جو مجھ پر اپنا آرڈر چلا رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو میں بھی اتنا ہی تڑپ کر بولی، ہاں میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، چوری چکاری کے الزام میں نہ سال میں جیل میں سڑ رہی ہو، لیکن ابھی بھی تمہیں انسانیت نہیں آئی؟ کیوں آئے دن کسی نہ کسی عورت کو تنگ کرتی رہتی ہو؟ تمہارا دل تنگ نہیں ہوتا؟ تو وہ میری بات سن کر اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ بھائی تجھے بھی باتیں کرنی آ گئی، کیا کہنے ہیں تیرے؟ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی عورتیں بھی ہنسنے لگیں۔ تو میں نے ایک دم سے غصے سے کہا کہ تم نے جس لڑکی کی گڑیا لی ہے اسے واپس کر دو، ورنہ میں تم لوگوں کی شکایت جیلر صاحبہ سے کر دوں گی تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تب وہ ایک دم سے اکھڑ کر بولی، جا کر شکایت کر دے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اتنے میں وہ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی چپ چاپ زمین پر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں اسے اس طرح دیکھ کر میرا دل تڑپ سا گیا۔ تو میں نے انتہا دکھی لہجے میں ان عورتوں کے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں کسی کی ہائے لے لیتی ہو؟ نہ جانے کس پریشانی میں وہ یہاں آئی ہے اور تم لوگوں کو اسے تنگ کر رہی ہو۔ دے دو اس کی گڑیا۔ ہم تو نہیں دے رہے، اگر تم ہم سے لے کر اسے دے سکتی ہو تو دے دو۔ وہ مجھے اب چیلنج کرنے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ تو میں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اللہ ہی تم جیسی عورتوں سے بچائے، اور پھر میں آگے بڑھ گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں گھر جانے سے پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک جیلر سے مل کر جاؤں اور اس بیرک سے کے حوالے میں اسے بتاؤں۔ یہ سوچ کر میں جیلر کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ میں نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا اور سوال کیا۔ تب میں نے کہا، بیرک نمبر 2 اور میں کچھ خواتین ایک لڑکی کو بلا وجہ پتنگ کر رہی ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ٹوپی اپنے سر پر رکھی اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا جو بہت ہی سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہر وقت موجود ہوتا تھا، اور پھر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے باہر نکل گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی گئی۔ جو ہی ہم اس بیرک کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ عورت اب بھی اس کو تنگ کر رہی تھی۔ جب اس لڑکی کو دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران اور پریشان رہ گئے۔ وہ اس کے درمیان زمین پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ عورتیں اس کے قریب کھڑی کبھی گڑیا کو اس کے سر پر مارتی اور کبھی پیٹھ پر، اور عجیب انداز میں ہنس رہی تھی۔ جیل عورت نے انتہا چیخ کر ان سے مخاطب کیا تو وہ ایک دم سے ڈر کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔
تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کو جو نماز پڑھ رہی ہے اور تم لوگ اسے ستا رہے ہو، تو نماز پڑھتی نہیں ہو اور دوسروں کو اس عبادتیں تنگ کر رہی ہو؟ کیسی مسلمان ہو تم؟ کم سے کم عبادت کرنے والوں کی تو جان بخش دو۔ ان عورتوں کے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں دے تو صاف ہی سونگ گیا تھا۔ پھر جیلر باجی نے ایک دم سے ہی انہیں حکم دیا کہ اپنے اپنے بستروں پہ لیٹ جاؤ، اور اب اگر مجھے کوئی بھی آواز آئی تو یاد رکھو تم لوگ بہت ہی برے ناجائز کا سامان کرو گے۔ اور عورت فٹافٹ اپنے بستر پر گئی اور لیٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی نے جو ہی سلام پھیرا تو اس کی نگاہ میرے سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں نے صرف شکر گزاری ہی دیکھی تھی جس نے میرے ہی دل کو اطمینان سے بھر دیا تھا۔ میں پھر سے سیدھا اپنے گھر کی طرف آئی جہاں میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے، اور میں جانتی تھی کہ وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ ویسے بھی ان کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میرے بچے یتیم تھے کیونکہ ان کا باپ زندہ ہے، لیکن وہ ان کی کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ پہلے بچے کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید میرا پتی سدھر جائے گا اور شراب کے نشے کی لت سے باز آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ جو بھی کماتا اس اپنے نشے کی لت تو پوری کرتا تھا۔ اب وہ تو جوا بھی کھیلنے لگا۔ جو بھی میں بے حد پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ مہینہ تھوڑی سی رقم ہی میرے ہاتھ پر رکھتا تھا جو کہ گھر کی ضرورت کے لیے ناکافی ہوتی۔ اب تو میرا بچہ بھی بازاری دودھ پیتا تھا تو کبھی کبھی اس کے دودھ کے لیے بھی پیسے میرے پاس نہ ہوتے۔ میں خود تو ایک وقت کا کھانا کھاتی اور دوسرے وقت کا مجھے پتہ نہ ہوتا، لیکن اپنے بچے کی بھوک کو میں کیسے برداشت کرتی؟ یہ تو کوئی بھی ماں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس بات پر میرا اس سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بار پھر سے پریگننٹ ہوں، اور مجھے اب اس بارے میں پتہ چلا تو میرے پیروں سے تلے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی تو پہلے بچے کے لیے ڈھنگ سے میں خوراک کا بندوبست نہیں کر پا رہی تھی، اور تو دوسرے کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گی؟ میں نے بہت چاہا کہ میرا مس کیریج ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس روح کو اس دنیا میں آنا ہو وہ آ کر ہی دم لیتی ہے۔ میرے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی عنایت کی۔ میں بیٹی کی دفعہ اتنی دل برداشت نہیں تھی جتنی دل برداشت میں اس بار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میری طرح ہی کوئی نصیب اپنا لکھوا کر لائی ہے۔ شوہر کی حالت اب بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن نشے کی حالت میں سویا پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کا خرچ کی ضرورت تھی اور نہ ہی بال بچوں سے۔ میں ایک دن اس سے بہت ہی زیادہ لڑی تو اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں 2 بچوں کو لے کر روتی پیٹتی اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی، اور تو یہاں پر بھابھی نے میرا جینا دشوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک بچے کو انگلی سے پکڑے اور دوسروں کو گود میں اٹھائے بھابھی کے طعنوں کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ماں بھی ڈر کے مارے بھابھی کو کچھ نہیں کہہ پاتی تھی کہ وہ ان سے بھی لڑنے لگ جاتی۔ مجھے اتنا اپنی بھابھی پر افسوس نہیں تھا جتنا افسوس اپنے بھائی پر ہونے لگا کہ وہ اپنی بیوی کو ذرا بھی نہیں سمجھاتے تھے۔ وہ سیاہ کرے یا سفید، اس نے پورا گھر اس کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ بھائی پہلے تنخواہ لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھتا تھا اور ماں ہی گھر کا نظام چلاتی تھی۔ ہمارے گھر میں اس وقت کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، حالانکہ مہمانوں کی آمد بھی لگی رہتی تھی، لیکن جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو وہ تنخواہ ماں کو دینے کی بجائے بیوی کے ہاتھ پر رکھنے لگا تھا۔ تو ہر چیز میں بے وقتی سی نظر آنے لگی تھی۔ تنخواہ بھی تھی اور ماں اس میں بچت بھی کر لیتی تھی۔ اب یہی تنخواہ بھابھی کے ہاتھ میں تھی تو مہینے کے آخر میں ادھار لینا پڑتا، کیونکہ بھابھی تنخواہ ملتے ہی اپنے للے تلے شوق پر بترے پیسے لٹا دیتی تھی، اور پھر مہینے کے آخر میں ہاتھ بے ہاتاشا تنگ ہو جاتا تھا۔ بجائے وہ اپنی غلطی کا ترا کرنے کے اکثر مجھے ہی مرد الزام لگاتی رہتی تھی کہ اس کا خرچہ زیادہ ہے اس لیے پیسے نہیں بچتے۔ میں تو اور ماں بے بسی اس کے منہ کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اس سے کہتے بھی تو ہوتے کیا کہتے، اس کے طعنے بھائی اس کے کانوں سے سنتے تھے، لیکن بجائے ان کو ماں منع کرنے کے وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ تو ایسے میں پھر سے ہم اسے کیا کہتے۔ دن پر دن اس نے میرا عرصہ حیات اس گھر میں تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے بات بات پر اتنا پریشان کرنے لگی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی۔ پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ گھر چھوڑ دوں، لیکن جاؤ تو کہاں جاؤں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے مجھے ان حالات کے پیش نظر مشورہ دیا کہ میں اپنے بچے اور اپنے پتی کو واپس کر دوں اور دوسری شادی کر لوں۔ میں تو اپنی ماں کی بات سن کر شوق میں آ گئی تھی اور ان سے کہا اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں بچے اسی کے پاس چھوڑ کر آتی، لیکن وہ تو نشے کی حالت میں دھوس ہو کر پتہ نہیں 2 دن غائب پڑا رہتا ہے۔
ایسے میں بچے بھوکے پیاسے اس کے ساتھ کیسے وقت گزارے گے؟ تو ماں خاموش ہو جاتی۔ میں جان چکی تھی کہ اس گھر میں میرے دن گنے چنے جا چکے ہیں، اس لیے میں نوکری کی تلاش میں باہر نکلی کہ مجھے جیلر باجی نے نوکری کی پیشکش کی۔ دراصل ان کی ماں ہمارے محلے میں رہتی تھی اور انہیں میری مشکلات کا بھی اچھے سے اندازہ تھا۔ انہوں نے ہی میری سفارش جب اپنی بیٹی کی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیا، اور یوں میں اپنے بچوں کو لے کر ان کے گھر میں سر کوارٹر میں شفٹ ہو گئی۔ لیکن اپنی ٹرانسفر کے بعد بھی انہوں نے مجھے تنہا نہ چھوڑا اور میری نوکری جیل میں لگوا دی۔ یوں زندگی کی گاڑی چلنے لگی اور میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ میں بے عزت طریقے سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی اہل ہو گئی ہوں۔ جیل میں ہر طرح کی عورتیں تھیں جنہیں ایک نظر دیکھ لینے کے بعد اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی فطرت کیسی ہے، لیکن وہ گڑیا والی لڑکی جس کا نام شازیہ تھا، مجھے دیگر بہت ہی اچھی، بہت ہی مختلف سی لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک چھوٹی سی سنہرے بالوں والی گڑیا اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک کونے میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے بہت ہی بے انتہا اچھی سی لگنے لگی تھی۔ کس کی بیٹی تھی پتہ نہیں، اس نے کیا گناہ کیا ہوگا جو اس کا مقدر سے اسے یہاں پر جیل کی کوٹری تک لے آیا۔ میں اس لڑکی کو دیکھتی تو میرا دل جیسے بند ہونے لگتا۔ ایک دن میں اس کے پاس گئی، اس سے باتیں کرنے لگی تو میرے پاس سے گزرنے والی ایک قیدی عورت نے مجھے کہا، باجی ذرا 2 منٹ میری بات سننا۔ تو میں ایک دم اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اس لڑکی کے پاس اکثر بیٹھی رہتی ہو، اس سے زیادہ ہمدردی مت دکھاؤ۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ بھولی بھالی دکھنے والی لڑکی دراصل ایک قاتلہ ہے، اس نے اپنے پتی کو قتل کیا ہے۔ تو میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، یہ خبر میرے گلے سے نہیں اتر رہی تھی۔ ایک دن موقع پا کر میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی ابھر آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، اللہ نے ایک گڑیا جیسی بیٹی دی تھی، وہ بھی ابھی کچھ دن کی ہی ہے، اور میرا پتی فوت ہو گیا ہے۔ میری بیٹی جب 5 سال کی ہوئی تو میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی۔ میرا دوسرا والا پتی کا بہت ہی عیاش ہے، اس کی گندی نظریں ہر وقت میری بیٹی کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ ایک دن اس نے میری بیٹی سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا قتل کر دیا، اور مجھے اپنے کیے پر بہت ہی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے ہی ایک درندے کا خاتمہ کیا، لیکن دنیا نے مجھے قاتلہ بنا دیا۔ جانے کیوں اس کی ردت سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو کا جھرنا جاری ہو گیا۔ میں خود بھی تو ایک بیٹی کی ماں تھی اور انتہائی مشکلات سے گزر رہی تھی۔ اب کہیں جا کر تھوڑی سی بہت ہی مجھے سکون ملا تھا۔ میں جو ہی اٹھنے لگی تو اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی کہ اگر میں مر گئی تو مجھے صرف آپ ہی نہلانا۔ اس کی بات سن کر میں دہل سی گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ اور یہ کہہ کر میں گھر آ گئی، لیکن جانے کیوں اس کی باتیں میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اگلا دن چھٹی کا تھا تو میں نے بازار جا کر بچوں کے کپڑے لینے کا پروگرام بنایا۔ تبھی اچانک مجھے جیل سے کال آ گئی۔ میں جب وہاں پہنچتی تو وہ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک قیدی عورت سجدے کی حالت میں ہی مر گئی۔ میں نے اسے یوں ہی سیدھا کیا اور اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میرا دل بند ہو گیا، کیونکہ وہ قیدی عورت کوئی اور نہیں، وہی گڑیا والی شازیہ تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہونے لگا۔ میں اسے غسل دے رہی تھی کہ اچانک اس کی ساس بھی وہیں پر آ گئی۔ عموماً لواحقین کو اندر آنے کی اجازت انہوں نے ہوتی ہے، لیکن یقیناً اس نے کسی کی مٹھی میں گرم کی ہوگی، تبھی وہ دھڑلے سے اندر آئی۔ اچانک اس کی ساس نے ایک عجیب سی بات کی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اتنی آسانی سے کیسے مر گئی؟ یہ تو میرے بیٹے کی قاتلہ ہے، اس کو ابلے پانی سے غسل دے دو یا پھر مجھے اس سے بدلہ لینے دو۔ تو میں شازیہ کی ساس کی باتیں سن کر غصے میں آ گئی اور اسے شانت رہنے کو کہا، لیکن وہ تو غصے سے پاگل ہو گئی اور اس نے شازیہ کے مردہ جسم پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اچانک اس کے ساتھ زمین پر گر گئی اور اس کا منہ اس کا ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ اپنے جسم کا دایاں حصہ نہیں ہلا پا رہی تھی، تو وہ اپنی کیفیت کو دیکھ کر وہ بری طرح سے رونے اور چیخنے لگی۔ بیرک کی تمام عورتیں ہمارے ارد گرد کھڑی ہو گئی کہ اچانک سب نے یہ محض دیکھا کہ شازیہ کی ساس نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یقیناً یہ بہت ہی نیک روح ہے، ورنہ میرے ساتھ کبھی یہ نہ ہوتا۔ پورا جیل اس کی آہ و بکا سے گونج رہا تھا
اور میری زبان پر شازیہ جیسی پاک روح کے لیے سورہ یاسین جاری ہو گئی، جسے پڑھ کر میں اسے ثواب بخشنے لگی۔ پورے جیل میں انتہا عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، جو کہ شازیہ کی میت سے نہلا کر ہم باہر میدان میں لے کر آئے تو پوری جیل میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ جیل کی تاریخ گواہ ہے کہ اس دن مقدمے میں کوئی عورتوں کی سزائیں معاف ہوئی اور وہ رہا ہو کر باہر نکل آئی۔ جو عورت بھی باہر نکلتی وہ اپنی زبان سے ایک ہی بات کرتی کہ یہ سب شازیہ جیسی نیک عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں بھی دل ہی دل میں اس بات کا قائل ہو گئی کہ واقعی اس دنیا میں نیک لوگ موجود ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی دوسروں کے لیے فیض ہی فیض ہوتے ہیں۔ شازیہ کی جوان موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ آج بھی وہ معصوم صورت جب مجھے یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر دعا ضرور کرتی ہوں۔ آپ بھی اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔